ہلال کمیٹی سے چڑھے یا مولویوں سے چڑھے یا علماء سے چڑھے؟ بھائی رویت ہلال کمیٹی میں 2-4 اسکالرز ڈال دیں، بنا دے رویت ہلال کمیٹی. مطلب یہ کیا ہے کہ رویت ہلال کمیٹی ختم ہی کر دیں؟ نہیں، خیر ایسا تو اسلام کے بالکل منافی ہے. علماء بدلے جا سکتے ہیں، کمیٹی کا چیئرمین بدلا جا سکتا ہے، کوئی بھی کسی پر کوئی بھی حرف ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ختم نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے اور آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو، پیچھے رہو، آگے نہیں بڑھو. کچھ لوگ تو کوشش کر رہے ہیں آگے بڑھنے کی. جی ہاں، اور یہ جو چیزیں ٹیکنالوجی جو بھی نئے جدید آلات جو بھی ہے یہ ہماری ہیلپ ضرور کر سکتے ہیں، ان کو ہیلپر کے طور پر لینا چاہیے، لیڈ نہیں کر سکتے. بالکل یہ ہمارے، ہم ان سے جیسے دوربینی ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم ان دوربین سے دیکھ رہے ہیں چاند کو، چشمہ استعمال کر رہے ہیں، یہ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم سرے سے اسلام کو ہی پس پش ڈال کے سب کچھ مہرا ہی ہم ٹیکنالوجی کو بنا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. میں جو ہوں صاحب اولاد نہیں ہوں، اللہ کی مصلحت سے میری اولاد نہیں ہے. میری اولاد نہیں ہے، میری اولاد نہیں ہے جی. ہاں اولاد، اور میرے پاس جو مال و اسباب ہے اس پہ زیادہ حق میری بہن بھائیوں کا ہے یا میرے سالے سالیوں کا ہے. اولاد نہیں ہے تو اس کے بعد کیا مال و اسباب؟ اب آپ میرے جو مال و اسباب ہے اس پہ زیادہ حق میری بہن بھائیوں کا ہے یا میری بیوی کے بہن بھائیوں کا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اصل تو جو شخص مالک ہوتا ہے اور جو فوت ہوتا ہے اسی کے ورثاء دیکھے جاتے ہیں جی. بیوی کے نہیں، بیوی کے جب دیکھے جائیں گے اللہ نہ کرے جب بیوی فوت ہوگی پھر اس کے ورثاء دیکھے جائیں گے اس کے مال کے لیے. خامند کے ورثاء دیکھے جائیں گے خامند کے مال کے لیے. اولاد نہیں ہے تو ہو سکتا ہے والدین ہوں، چونکہ اس کی وضاحت نہیں کی، تو اگر والدین بھی نہیں ہے تو بالکل بہن بھائیوں میں چلا جائے گا. اور اسی طرح تقسیم ہوگا جس طرح اولاد میں لڑکی کو آدھا اور لڑکے کو ڈبل اس طرح ملتا ہے، اسی طرح بہن کو آدھا اور بھائی کو جو ہے وہ ڈبل، اسی طرح اس کی بہن بھائیوں میں چلا جائے گا. البتہ سالے سالیوں کو اگر یہ وصیت کرتے ہیں تو 1/3 کا ان کو حق ہے کہ کسی بھی غیر وارث کے حق میں 1/3 کی یہ وصیت کر سکتے ہیں. ٹھیک، اس سے زیادہ جس طرح وبِ صوم غد نویت من شہر رمضان، اس کے بارے میں بتا دیں. آپ تو کہتے ہیں یہ تو ہونی ہی چاہیے، بات ہے، بات اس کے بارے میں بتا تو دیں تاکہ میں پھر بریک کی طرف جاؤں. سب کو اصل میں معلوم ہے، جیسے پچھلے دن بھی یہ بات آئی نیت کے حوالے سے، تو یہ الفاظ کی نیت ہے ہی نہیں. آپ جب صبح پینی کھانے بیٹھے ہیں، سحری کرنے بیٹھے ہیں اور اٹھے ہیں تو یہ اسی نیت. ہاں اگر ایسی بات ہو جائے جیسے بیوی روزے رکھتی تھی میاں نہیں رکھتا تھا، اب وہ بیگم روز اپنے لیے پراٹھے بنائے تو اس کو جب خوشبو جائے تو اٹھ بیٹھے. میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. نہیں وہ اٹھ کے بیٹھے اور روز بیگم سے کہے کہ میرے بھی 2 پراٹھے بنا دینا، وہ پراٹھے کھا جائے. تو بیگم نے ایک دن پوچھا روزے تو رکھتا نہیں ہے اور پراٹھے روز تو بنوا کے کھا جاتا ہے، تو بولے کیا تیرا کیا خیال ہے، نیرا کافر ہی ہو کے مر جاؤں کیا؟ یعنی روزے نہیں رکھ رہا تو کم از کم سحری افطاری تو مان رہا ہوں نا. تو سوال یہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو کھارا پانی استعمال کرتے ہیں جس کا ذائقہ منہ میں آ جاتا ہے، تو اب اس کا کھارا در کے تو پورے علاقے میں یہ جی بالکل کھارا در میں سب جگہ مسئلہ ہے. باکھڑا ہوٹل پر اگر آپ کھانا کھانے بھی جائیں تو اس کے بعد اگر آپ وہاں کلی کریں تو کھارا پانی منہ میں آ جاتا ہے. بالکل سر. تو اس کا جو ہے وہ روزے پہ کوئی ایفیکٹ پڑتا ہے کہ اگر ہم روزے میں وضو کرتے ہیں ذائقہ آ جاتا ہے، ذائقہ آ جاتا ہے. جی اس سے ذائقے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. مسواک بھی اللہ کے رسول نے کیا، لکڑی کا مسواک ہے اور لکڑی میں بھی اپنی ایک اس کا رس ہوتا ہے اور اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. صرف یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ حلق سے نیچے نہ اتارے. اسی طرح خواتین گھر میں کھانا پکاتی ہیں تو ان کو شریعت نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ وہ کوئی چیز ہے زبان پہ لگا کے اس کو تھوک دے، یہ پتہ چل جائے نمک تیز ہے، ہلکا ہے، مزید ضرورت ہے نہیں ہے. اسی طرح باورچی ہے، خانسامہ ہے، شیف ہے، کوئی بھی ہے، اس طرح روزہ نہ چھوڑے، روزے کی حالت میں زبان پہ لگا کے وہ تھوک سکتا ہے.